بینظیر آپ بتائیے گا، آپ کی رائے کیا ہے؟ اس وقت معاملہ بڑا گنجلک ہے، کیا حاصل ہوا حکومت کو اس سے؟ کیا جس طرح فخر کہہ رہے ہیں کہ وہ صحت سے متعلق جو ابہام اور مختلف متضاد آراء آ رہی تھیں وہ زائل ہوئی ہیں اور حکومت کو فائدہ ہوا ہے؟ علینا، پہلے تو جو بظاہر تو ابھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جو حکومت ہے اس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے کیونکہ میرے خیال سے جو فیصلہ تھا وہ کچھ معاملوں میں بہت اسپیسیفک تھا، کہ لکھا ہوا تھا کہ شفٹ کرنا ہے ان کو، الفاظ جو استعمال کیے گئے تھے وہ شفٹ کرنا ہے ان کو شفا ہاسپٹل، اور یہ کوئی کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ کوئی اور آپشن ہے۔ پھر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ایک بڑا اسپیسیفک قسم کا میڈیکل بورڈ بنے گا جس میں بڑا اسپیسیفکلی انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ اسپیشلٹیز ہیں ڈاکٹرز کی جو اس میں شامل ہونی چاہیے، اس بورڈ میں شامل ہونے چاہیے، اس میں ان کے اپنے ڈاکٹر بھی اور ان کی بہن بھی ہونی چاہیے۔ یہاں پہ ہمارے پاس اس وقت کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ کسی قسم کا میڈیکل بورڈ بنا، ہمیں ابھی تک صرف یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ ڈاکٹرز تھے شفا ہاسپٹل سے جو لائے گئے جنہوں نے آ کے عمران خان صاحب کا چیک اپ کیا۔ جہاں تک سیکیورٹی کا معاملہ ہے، میری کچھ وکلا سے بھی اس پہ بات ہو رہی تھی، اور وہاں پہ ایک کنسنسس یہ تھا کہ چلے اگر آپ مان لیتے ہیں کہ سیکیورٹی کا ایک ایشو تھا، کچھ کارکن جو تھے پی ٹی آئی کے وہ وہاں پہ جمع ہو گئے تھے، تو پھر بھی صحیح جو پروسیجر ہے وہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ آپ پہلے جاتے عدالت، وہاں پہ جا کے آپ کمپلینٹ فائل کرتے کہ دیکھیں انہوں نے آپ کے آرڈر کی خلاف ورزی کی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ان کے کوئی کارکن نہیں آئیں گے اور یہاں پہ جمع ہوئے ہیں جس کی وجہ سے سیکیورٹی سچویشن ایسی بنی کہ ہمیں ان کو پیمز لے کے جانا پڑے گا، شفا ہم نہیں لے کے جا سکتے۔ پھر میری کچھ جو صحافی ہیں ان سے بھی جو وہاں پہ موجود تھے ان سے بھی اگر آپ بات کریں تو وہ یہی کہتے ہیں، کنسنسس ان کا بھی یہی ہے کہ ایک ڈیکوئے تھا، ایک ڈسٹریکٹ کرنے کا طریقہ تھا جو انہوں نے شفا میں جو جس قسم کی سیکیورٹی پروٹوکول تھی وہ دکھائی ہی اس لیے تاکہ ڈسٹریکٹ کیا جائے، جس کی وجہ سے ایک جو صحافی ہے انہوں نے الجزیرہ کو یہ تک بتایا کہ بعد میں ہمیں ایک افسر نے کہہ بھی دیا کہ آپ کو تو پمز میں ہونا چاہیے، آپ شفا میں کیوں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑا کلیئرلی اب مجھے نہیں پتا عدالت اسے کیسے انٹرپریٹ کرتی ہے، لیکن میرے خیال سے جب سے یہ فیصلہ آیا ہے یہ بہت کلیئر تھا کہ حکومت ان کو شفا تو نہیں لے کے جائے گی۔ وہ شروع دن سے کہہ رہے تھے کہ ہم کسی سرکاری ہاسپٹل لے کے جائیں گے، جیسے نواز شریف صاحب کو سروسز لے گئے، اس کے بعد پیمز لے گئے، لیکن شفا پہ میرے خیال سے بالکل بھی حکومت جو تھی ان کا وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو شفا لے کے جائیں۔ اب میرے لیے جو سب سے زیادہ اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ حکومت کا فیصلہ تھا یا یہ ریاست کا فیصلہ تھا؟ کیونکہ اگر یہ ہائیبریڈ نظام کا فیصلہ تھا تو پھر تو یہ بہت کلیئر انڈیکیشن ہے کہ ابھی بھی پی ٹی آئی کو کوئی سپیس نہیں دینی، لیکن اگر یہ صرف حکومت کا فیصلہ تھا تو پھر جیسے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ لگتا تو پھر یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے اس ہائیبریڈ نظام میں۔ جو کہا جاتا ہے کہ سارے فیصلے مشاورت سے ہوتے ہیں، تو اتنا بڑا فیصلہ جو ہے وہ حکومت نے اگر اکیلے میں لیا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تو ایشو ہے۔ تو مجھے جس پہ لگتا ہے، میری اپنی پرسنل رائے یہ ہے کہ شاید یہ جو دوسرا سیناریو ہے، شاید یہ حکومت نے، مسلم لیگ نون نے خود یہ فیصلہ لیا ہے کیونکہ ان کو کانفیڈنس نہیں لیا گیا شاید اس معاملے پہ، جس کی وجہ سے وہ ایک ضد پہ اڑ گئے ہیں کہ ہم ان کو شفا نہیں لے کے جائیں گے، اپنی مرضی کے ہاسپٹل میں لے کے جائیں گے۔ تو ابھی علینا یہ جو باتیں ہیں، جیسے اس دن شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بھی کہہ رہے تھے کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، بات چیت کریں، مجھے لگتا ہے کہ اب وہی بات کہ یہ صرف باتیں ہیں کرنے والی۔ آپ کے پاس ایک بہت اچھا موقع تھا حکومت کے لیے، کوئی نہ کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجر کا، بہت چھوٹا سا ہیلتھ کا، آپ ہیلتھ کے معاملے میں ان کو ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر دے سکتے تھے۔ ایک آخری بات لینا، پی ٹی آئی پہ بھی میں تھوڑا سا کرنا چاہوں گی۔ آپ بار بار کہتے ہیں کہ آپ کا ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور ون پوائنٹ ایجنڈا کیا ہے؟ عمران خان صاحب کی صحت۔ لیکن یہاں پہ پارٹی بالکل آپ کی کوئی کلیئر اسٹریٹجی ابھی بھی نظر نہیں آ رہی، آپ کے پاس کوئی پلان بھی نہیں تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کنٹیمپٹ پٹیشن ہم فائل کریں گے کل، آج کیوں نہیں؟ آپ کا پاس پورا دن تھا، آپ آج کنٹیمپٹ پٹیشن فائل کر سکتے تھے۔ اس کے بعد ابھی بھی ایک ایسے ماحول میں جہاں پہ آپ کو پتا ہے آپ پہ ابھی بھی بہت سختی ہے، کوئی بھی آپ غلط قدم اٹھائیں گے آپ کے خلاف جا سکتا ہے۔ آپ ابھی بھی لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں، زلفی بخاری صاحب نے کہا، علیمہ خان صاحبہ نے کہا، ان حالات میں اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس سے نظر آتا ہے کہ پارٹی میں ایک کنفیوژن ہے، اور پارٹی جو ہے اس وقت بھی
معاملات کتنے سخت ہیں، کتنے مشکل ہیں، ان کو ابھی جیسے میری اپنی پرسنل رائے یہ ہے کہ جو ان کی بہن نے ڈاکٹر فیصل سلطان نے جو پریس کانفرنس کی، شاید وہ کرنی چاہیے تھی، وہ بھی نہیں کرنی چاہیے تھی میرے خیال سے. اس وقت اس قسم کی بات کرنا کہ ان کو مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے یا ان کو اور یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کیونکہ ایکسپلیسٹ احکامات موجود تھے سپریم کورٹ کے اس سے متعلق.